بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان نے جس طرح غزہ کے ایشو پر، کشمیر کے ایشو پر ایک ڈیسائسو رول ادا کیا ہے اور ہر فورم پر بڑا ووکل ہو کر جو ہے وہ مضبوطی اور توانائی کے ساتھ جو ہے اس ایشو کے حل کے لیے آواز اٹھائی ہے، جس پر اب دنیا بھی ہم نوا ہو چکی ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ جو ہے ہم نے UNGC اجلاس میں بھی دیکھا، جہاں کم و بیش تمام ممالک نے جو ہے غزہ کے ایشو پر اور کہیں کشمیر کے ایشو پر آواز اٹھائی ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو مضبوط ڈپلومیسی ہے، اس میں ہمیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان کے ساتھ قدم بقدم ملاتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور یقیناً عاصم منیر صاحب کا کردار بھی مثالی ہے اس حوالے سے بھی کہ جس دلیری کے ساتھ انہوں نے مارکہ حق میں اپنے فرائض انجام دیے ہیں، دفاعی صلاحیتوں کا جو لوہا منوایا ہے، اس کو پوری دنیا نے اور خاص طور پر مسلمان ممالک جو ہیں ان سے ان کی ہمت بھی بڑھی اور ان کا اعتماد بھی حاصل ہوا ہے۔ اور اس وقت ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ بحران کے حل کے لیے جو 20 نکاتی منصوبہ ہے اس پہ عمل درآمد کیسا ہوگا۔ بہرحال مسلم ممالک نے مجوزہ امن منصوبے کی حمایت کر دی ہے۔ پاکستان نے بھی صدر ٹرمپ کے جو امن منصوبہ ہے اس کو یقیناً انہوں نے ایک نادر موقع کے طور پر جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور کہا ہے کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے تحت خود مختار فلسطینی ریاست چاہتے ہیں، جس کا کیپٹل القدس شریف ہے۔ لیکن ناظرین، جہاں یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ ٹرمپ صاحب نے یہ 20 نکاتی منصوبہ جو ہے دیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین میں فوری جنگ بندی ہو اور وہاں پہ تعمیریں نہ ہو، اور یقیناً سب یہی چاہتے ہیں اس وقت کہ فلسطین میں جو اس وقت شہادتیں ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے، اور جس طرح غذائی اجناس کا، ادویات کا بحران ہے اس پر قابو پایا جائے۔ لیکن کچھ ناقدین جو ہے وہ ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے کو جو ہے اس میں کچھ فنڈامنٹل فلاز اور کچھ کمپرومائزز کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم سوال یہاں اسی حوالے سے اٹھائیں گے کہ اگر ایسا ہے کہ یہ جو 20 نکاتی امن منصوبہ ہے اس پر سیاست کی جا رہی ہے، تو جو تجزیاتی اعتراضات کر رہے ہیں ان کے پاس کون سا ایسا پلان ہے، کون سا ایسا منصوبہ ہے جس کے تحت فلسطین میں شہادتیں روکی جائے، جس کے تحت اگر ایک بھی فلسطینی کے حلق میں پانی یا ایک نوالا جا رہا ہے تو وہ اپنا منصوبہ سامنے لے کر آئے۔ اس قسم کا سوال آج ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سابق سفیر ویل نون پرسنالٹی سردار مسعود خان صاحب، میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد منصور صاحب، تجزیہ کار، آپ دونوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ مسعود خان صاحب، سر، سب سے بڑا ہم سوال یہ ہے کہ پاکستان نے جو دورہ امریکہ کیا وہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوا؟ دوسرا سوال بھی لے لیجیے گا سر کہ اس وقت پاکستان جو عالمی منظرنامے پر ایک ابھرتا ہوا ملک نظر آ رہا ہے، کیا یہ جو ریجنل ڈسپیوٹ ہے اور جو خطے میں توازن ہے اس کو قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے؟ دیکھیے، میں اپنے جواب کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک تو اس وقت پاکستان کو بہت خوش ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ کہ آپ کی تاریخ میں ایک نئے سفارتی دور کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں پاکستان کو بہت عزت دی گئی ہے، پاکستان کا وقار بڑھا ہے، اور یہ سال 2025 پاکستان کے لیے بہت کامیاب رہا ہے، کیونکہ جو ہے طاقت کا توازن جنوبی ایشیا میں بھی تبدیل ہوا ہے، اور پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ امن و سلامتی کے حوالے سے کردار نہ صرف بڑھا بلکہ اس کی ریکگنیشن بھی ہوئی۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے نقطہ نظر میں جو لچک پیدا کی ہے، اور ان کے ریاستی رویہ جو تھا غزہ کے سلسلے میں، اسرائیل کی حمایت کے سلسلے میں، اس میں جو نئی لچک آئی ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، کیونکہ اب تک جو ہے امریکہ تمام قراردادیں سلامتی کونسل میں ویٹو کرتا ہوا آیا تھا، اور اس کے بعد اس نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ وہ غزہ میں جو چاہے کرے، اور اس کی وجہ سے 66,000 غزہ کے لوگ شہید ہو گئے، اس کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، برے طریقے سے زخمی ہیں، اور جو ہے وہاں ایک قحط سالی تھی، قحط سالی کو ایک ویپن آف وار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا اپنے ابتدائی میں کہ کسی طریقے سے اگر ہم اس وقت فلسطینی جانیں بچا سکیں، غزہ میں ان کی جانیں بچا سکیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑا انسانی بحران ہے، اور اس میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو ہے کہ جو اس میں جو انہوں نے منصوبہ پیش کیا ہے اس میں کچھ تو مثبت پہلو ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ جنگ بندی ہوگی، قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، کہ ایک طرف سے قیدی اور دوسری طرف سے یرغمالی، اور یہ ہے کہ
اسرائیل جو ہے وہ غزہ سے بتدریج پیچھے کی طرف ہٹے گا. جو مغربی کنارہ ہے یا مقبوضہ فلسطین ہے اس کو اسرائیل کی سرزمین میں ضم نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کا ایک انٹرم سٹرکچر بنایا جا رہا ہے یا جس قسم کی اسٹیبلائزیشن فورس بنائی جا رہی ہے، کیا اس سے جو حتمی مقاصد حاصل ہو سکیں گے؟ کیا فلسطین جو ہے خود مختار ریاست کے طور پر قائم ہو سکے گی؟ کیا اس کے علاقے متصل ہوں گے؟ کیا اس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہوگا؟ اور کیا ان کے پاس جو ہے اس قسم کی کوئی فوج ہوگی جس سے وہ اپنے علاقے کا دفاع کر سکیں؟ یا وہ صرف ایک علامتی ریاست ہوگی جس کے اوپر کنٹرول امریکہ کا ہوگا اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم کا ہوگا، ٹونی بلیئر کا؟ تو اس کے بارے میں سوالات اٹھتے رہیں گے. لیکن اگر یہ جو درمیانی سمجھوتا ہوا ہے اس کی وجہ سے اگر کسی طریقے سے غزہ میں جنگ بندی ہو جائے، مثلا جو خون ریزی ہو رہی ہے جی اور سویلینز کی ہو رہی ہے، نان کامبٹنٹس کی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہوگی. ٹھیک ہے مسعود صاحب، بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، کیونکہ 42 45 48 گھنٹے بڑے اہم اسی حوالے سے ہیں. اور اگر وہی بات کر رہے ہیں ہم کہ جو قیدی ہیں ان کی اگر رہائی اگر ادھر سے بھی ہوتی ہے، اسرائیل سے بھی ہوتی ہے اور حماس سے بھی ہوتی ہے، تو یہ بڑا اسپیکٹولر ایونٹ ہو جائے گا. سر اس وقت ٹرمپ صاحب کا جو 20 نکاتی منصوبہ ہے اس پر یقیناً ناقدین تنقید بھی کر رہے ہیں. تو سر اس میں ابہام اور رکاوٹیں کیا ہیں؟ جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ کچھ کمپرومائزز بھی ہوئے ہیں یا فنڈامنٹل فلاز بھی نظر آ رہے ہیں، کیا ابہام رکاوٹیں ہیں اس پہ؟ اس میں جو ایک تو پیش رفت یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ فلسطینی ریاست کی حمایت کریں گے، لیکن اس میں انہوں نے بہت سے ifs and buts ڈال دیے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں جو ہے ابہام نہیں ہے، انہوں نے مشروط انداز میں اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا ہے اور اس کے لیے بہت شرائط عائد کر دی ہے. اچھا، دوسری یہ ہے کہ یہاں کہیں بھی اس پورے کے پورے منصوبے میں فلسطین کی خود مختاری کو واضح طور پر تسلیم نہیں کیا گیا. اور دوسری طرف جو اسرائیل ہے، جو ایک سٹیک ہولڈر ہے، جس نے بھی جو ہے اس میز کے گرد، سفارتی میز کے گرد آنا تھا اور اس سمجھوتے کا حصہ بننا تھا، اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس کے پیلسٹینین اتھارٹی کے سلسلے میں، پیلسٹینین اسٹیٹ کے سلسلے میں، اور تیسرے جو ہے جو پیلسٹینین اتھارٹیز کے اصلاحات کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی اس کے سلسلے میں اس کے بہت تحفظات ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ اس نے کہیں یہ اندیہ نہیں دیا کہ دو ریاستی فارمولہ ان کے لیے قابل قبول ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب تک جو ماڈل رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ ریاست بناتے ہیں، وہ ساؤتھ سوڈان بنا تھا جو سب سے آخری ریاست بنی تھی، تو اس کا اپنا صدر، اپنا جو ہے پورے کا پورا ایگزیکٹو سسٹم، اس کی اپنی پارلیمنٹ، جیسے بھی حالات تھے وہاں بھی خانہ جنگی رہی، لیکن اس کی اپنی فوج تھی. تو غزہ کے اوپر اگر جو ہے ایک اس قسم کے انٹرم عبوری سٹرکچر کا حاوی ہونا، تو اس سے کیا فلسطینیوں کو نمائندگی مل سکے گی؟ اگر اسے قبول بھی کر لیا جائے عبوری طور پر، تو کیا فلسطین، اور پھر یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس پورے عمل میں، یعنی ایک تو حماس کو غیر مسلح کیا جا رہا ہے، ڈسارم کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے مقبوضہ فلسطین ہے، اس میں سے ایسے لگ رہا ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو مائنس کیا جا رہا ہے. تو اس سے ظاہر ہے کہ اگر وہ ٹرانزیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور نئے نمائندے لانا چاہتے ہیں، تو جو ابتدائی سطح پہ فلسطینی انہیں نہیں چنیں گے، بلکہ جو اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق ان کا ایک قسم کا سلیکشن ہوگا جو اس انٹرم سسٹم میں کام کریں گے. اور آخری جو ہے جو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جو اسٹیبلائزیشن فورس بنے گی، وہ فورس جو ہے وہ کن کن ملکوں کی افواج پہ مشتمل ہوگی، اس کا کیا رول ہوگا. اور اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ بہر صورت جو سلامتی ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار ہوگا. تو کیا اب دو مقبوضہ علاقے ہوں گے، ایک مقبوضہ فلسطین یعنی مغربی کنارہ اور دوسرا غزہ، اور اس کے اوپر جو ہے پھر جو ہے پورے کا پورا جو ہے ایک قسم کا جو لیگل obbligations ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں غزہ کے سلسلے میں. یعنی پھر اگر یہ ریاست ہے بھی، اس کا ناک رکشہ کوئی ریاست کا ہے، لیکن وہ قانونی اعتبار سے خود مختار ریاست نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے سر، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پاکستان نے مسلم امہ کے اتحاد اور شہباز ڈپلومیسی سے جو اسرائیل اکارڈ ہے اس کو جو ہے گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ تھا اس کو ناکام بنا دیا ہے، بلکہ اب تو پاکستان اس کے سامنے ایک دیوار بن کر کے کھڑا ہو چکا ہے۔ آپ پاکستان کی اس ڈپلومیسی کو کیا مطلب اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ اور یقیناً پاکستانی قیادت کی جو دانشمندانہ فیصلے ہیں اس کو تو اب ٹرمپ بھی ایڈمائر کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر جو ہے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی تعریف کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا ہے کہ امن میں ٹرمپ صاحب کا کردار بڑا نمایاں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ پاکستان کا بہت ہی کلیدی رول رہا ہے اس پورے معاملے میں، اور آپ نے اچھا فقرہ کہا تھا، مطلب ہے کہ اس میں یہ بالکل ہوا ہے، ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو صہیونی منصوبہ تھا کہ عرب علاقوں کا ملحقہ اس کی ریاست سے ملحقہ عرب علاقوں کے اوپر قبضہ کیا جائے، تو اس کے سامنے پاکستان اور سعودی عرب نے ایک فصیل کھڑی کر دی ہے۔ یہ فصیل جو ہے ہم نے ہندوستان کے خلاف بھی کھڑی کی ہے بیک وقت، لیکن جو صہیونی منصوبے کو ناکام بنایا ہے وہ اس کے مضمرات اور اثرات جو ہے بہت دور رس ہیں، کیونکہ اسرائیل کا یہ منصوبہ تھا اور اس نے علیہ اعلان کہا تھا، وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ہے اپنا علاقہ، یعنی صدر ٹرمپ نے آج گولان ہائٹس کا ذکر کیا اور اسے اسرائیل کی ساورن ٹیریٹری کہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ لبنان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، شام کے حصے بکھرے کر کے جو ہے اس کے مختلف حصوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور پھر جو ہے عراق کی سرزمین کا ایک حصہ اور سعودی عرب کے وسط میں آ کر وہ اپنی سرحدیں ختم کرتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے سر، کشمیر کے حوالے سے بھی بڑے بارہا پاکستان جو ہے وہ آواز اٹھا چکا ہے، مگر ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ اگر یونائٹڈ نیشن میں چارٹر موجود ہے، قرارداد موجود ہے، اس کے مطابق اب تک جو ہے یہ معاملات حل طلب نہیں ہو سکے ہیں، لیکن آپ اس امن منصوبے میں کشمیر کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کشمیر کے لیے بھی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو بھارت جو ہے اس کے تو سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں، جس طرح پاکستان سفارتی طور پہ بالکل آپ سمجھے کہ ایک نمایاں ایک ابھرتا ہوا ملک بن چکا ہے، اور نہ صرف فلسطین کے حوالے سے بات کر رہا ہے بلکہ کشمیر کے ایشوز پر بھی ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ اس سے امید کی ایک کرن تو پیدا ہوئی ہے، لیکن ان کا اس وقت فی الحال تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ مارکہ حق کے بعد ہندوستان کو شکست ہوئی اور مسئلہ کشمیر پھر جو انٹرنیشنل ایجنڈے پہ آیا، اور اس کے لیے ہم صدر ٹرمپ کے ممنون ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں نہ صرف ذکر کیا بلکہ یہ کہا کہ امریکہ اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد بھی کر سکتا ہے۔ تو اس حد تک تو ایک کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کی مل کر تیسرے ملک میں گفتگو کریں اس معاملات کے، مطلب تمام معاملات کے جو اختلافی معاملات ہیں بشمول کشمیر۔ لیکن جو ہم نے غیر معمولی اور انٹینس ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی دیکھی ہے فلسطین کے سلسلے میں، وہ اس وقت کشمیر کے سلسلے میں نہیں ہے۔ دونوں جو ایشوز ہیں یہ 1948 سے لے کر اب تک سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ رہے ہیں مستقل طور پر، اور دونوں حق کی خود ارادیت کے ایشوز ہیں۔ فلسطین کو اس وقت جو ہے کو مشروط انداز میں حق کی خود ارادیت دیا جا رہا ہے، کشمیر کا ابھی ذکر نہیں ہوا، اور ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ واشنگٹن سے آ رہا ہے، یہ نیو یارک اور اقوام متحدہ سے نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جو تکیہ اور انحصار ہے وہ ان درجن بھر ریزولوشنز کے اوپر ہے جو سلامتی کونسل پاس کر چکی ہے۔ تو اس میں 3-4 فیکٹرز نے فلسطین کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ خود امریکہ کے اندر بہت شدید رد عمل ہوا، اور وہاں جو ہے سول سوسائٹی ہو، طلباء ہوں، اس کے علاوہ جو ہے جو تھاٹ لیڈرز ہوں، تھنک ٹینکس ہیں، ان سب نے، اور خاص طور سے جو عام شہری ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ سول رائٹس موومنٹ چلائی، اور انہوں نے کہا کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے، اور اسرائیل کی انہوں نے مذمت کی کہ اسے غزہ میں اپنی دہشت گری اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو قتل عام ہے جینوسائیڈ، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ بنی کہ جو اقوام متحدہ کے ارکان ہیں ان کی 3/4 اکثریت نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔
इस प्रेशर के तहत, क्योंकि अमेरिका भी आइसोलेट हो रहा था, इसराइल भी आइसोलेट हो रहा था, न सिर्फ आइसोलेट हो रहा था बल्कि उसे एक पराया स्टेट कहा जाता था, रोग स्टेट कहा जाता था। कहते थे कि इस किस्म के हॉलोकॉस्ट या इस किस्म के कत्लेआम की कहीं नज़ीर नहीं मिलती। तो तब ये मुमकिन हुआ, और अभी भी जो ये फैसला हुआ है, इसको अगर आप पूरे का पूरा देखें तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, ये एक अबूरी सोल्यूशन है। और मुमकिन है कि ये एक अच्छे सोल्यूशन पे मुंतज हो। अगर हम चाहते हैं कि मसला कश्मीर का हल हो, तो हिंदुस्तान की हठधर्मी से हम वाकिफ़ हैं, वो एक दीवार बन के खड़ा है इस मसले के हल के सामने। तो हमें भी इसी किस्म की बैनुल अक़वामी सतह पे एक सिविल राइट्स मूवमेंट चलानी होगी, ताकि कश्मीर के लिए भी न सिर्फ जो है पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ डायस्पोरा कम्युनिटी है वहाँ आवाज़ें उठें कश्मीर के हक़ खुदरादियत के लिए, बल्कि अक़वाम आलम जो है हमारे साथ इसी तरीके से हाथ बटाएं जैसे उन्होंने फ़लस्तीन के लोगों के हक़ में अपनी आवाज़ उठाई है। ठीक है सरदार मसूद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद मंसूर साहब, आपने एक डिस्कशन भी है, और पाकिस्तान ने जिस तरह मौसर सफारतकारी के ज़रिए मसला फ़लस्तीन पर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को जो है उससे अमन का जो क़याम है उसकी राह हमवार की है। अभी सरदार साहब ने एक बात की कि इससे मसला फ़लस्तीन हल होता तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो वो पहली प्रायोरिटी है कि फ़लस्तीन में फ़ौरी तौर पर जो है सीज़ फायर हो, ताकि वहाँ पे हम फ़लस्तीनियों की जानें बचा सकें, और जो वहाँ पे बहरान है जिस जैसा ग़िज़ाई बहरान है या खुराक अद्वियात का मसला, उसको फ़ौरी तौर पर हल किया जाए। आप किस तरह देख रहे हैं ये जो ट्रम्प साहब का जो अमन मनसूबा 20 नुकाती है उसको? देखें शाज़िया खान साहबा, ये मनसूबा आया किस वक्त है और इससे पहले क्या होता रहा है, ये बहुत अहम है इसको डिस्कस करना। 2 साल में कितनी कोशिशें हुई और किन किन ने की। तमाम अरब ममालिक ने, इवन इसराइल और हमास भी बैठे, अमेरिका ने कोशिशें की, रूस के सदर पुतिन ने, पाकिस्तान ने भी अपना किरदार अदा किया, कोई हल नहीं निकल पा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें भी इस कत्ले आम को, इस बर्बरियत को रोक नहीं पा रही थी, और पूरी दुनिया एक तरह से इस इंसानी अलमिया के सामने बेबस नज़र आ रही थी। और जो इसराइल का हाथ नहीं रुक रहा था, और हमास का जो इस वक्त एक स्टांस था वो भी, उस पर भी सवाल थे। तो ये कब हुआ? सदर ट्रंप ने एक मीटिंग रखी, और उस मीटिंग में जो अरब ताकतें हैं जो मैटर करती हैं, मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी करती हैं, और दूसरी जो मुस्लिम उम्मा की जो बड़ी ताकतें हैं वो उसमें बैठी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उसमें बैठे। ये एक टर्निंग पॉइंट सामने आया, और उसके बाद आप देखें इसका बरमला इजहार सदर ट्रंप का सबको पता है कि फिर जब वो खुलकर इजहार करते हैं तो वो असल बात सामने ले आते हैं। तो उन्होंने आते ही बाहर, उस वक्त भी जब ये इजलास हुआ तो बात भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस इजलास के बाद दोबारा एक उम्मीद पैदा हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो मंसूबा सामने आया, ये 20 नुकाती, और उसमें फिर उन्होंने खुल के जब इसराइली वज़ीर आज़म के साथ बात की मीडिया से, तो जिक्र किसका हो रहा है? पाकिस्तान के वजीर आजम का और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, कि उनकी मौजूदगी की वजह से या उनकी हमायत की इस वक्त पूरी दुनिया में इतनी अहमियत है कि अरब मुल्कों की तरफ से भी उस हमायत वो बाद में उसकी वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा जो सफारती कामयाबी तो है ही है, लेकिन हमें जो नाकदीन की आपने भी बात की थी उसको भी फिर देखना चाहिए कि ये क्या ये मसला फ़लस्तीन हल होने जा रहा है? जैसे सरदार मसूद खान साहब ने बड़ी दो टोक बात की, और हकीकत भी यही है। ये जो अमन मंसूबा है, जो 20 नुकात हैं, ये मसला फ़लस्तीन के हल के लिए नहीं है, ये गजा के इंसानी अलमिये को रोकने के लिए हैं। इसकी बुनियाद गजा में जो इसराइली जारियत है, बर्बरियत है, जुल्म है, ये उसकी रोकथाम के लिए है। तो पाकिस्तान उसकी हिमायत क्यों ना करे? इसका तो दुनिया में कोई एक भी नाकद नहीं होना चाहिए। ऐसे नाकदीन जो ये ऐसी एक उम्मीद भी पैदा हुई है, उस पर भी अगर वो तनकीद कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, फ़लस्तीन अथॉरिटी तक ने इस मंसूबे का खैर मकदम किया है। मतलब वो भी चाहते हैं कि फ़लस्तीन में इस वक्त जो नस्ल कुशी चल रही है उसको रोका जाए, और वहाँ पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी जैसे खुराक और पानी की हम बात करें, अद्वियात की बात करें, वो फौरी तौर पर पहुँचा जाए। हमारा पहला इंसान का तो यही होता है कि जाने बचाई जाए। एग्जैक्टली। और हमारी जो क़यादत है वो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी के लिए मौजूद है, वो मुस्लिम उम्मा के जज्बात की तर्जुमानी के लिए मौजूद है। और ये सबसे बड़ी, हम सब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वहां पे ये एक तो कत्लो गारत खत्म हो, फिर वहां पे जो बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, वो रिवर्स होना शुरू हो। वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया गजा,
غزہ دوبارہ بحال ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اس دنیا نے کرنا ہے۔ اسرائیل کا جو ہاتھ روکنے کے بعد پھر اس کی بحالی، پھر وہاں جو 20 لاکھ 25 لاکھ جو انسان اس وقت زندگی ان کی اس وقت داؤ پہ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو سب وہ ملنا ہے۔ اور سب سے پہلے جو بنیادی جو 2024 کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں جو طے ہوا تھا کہ ان کو کیا کیا امداد ملنی ہے، جو اس کے ساری جو ریلیف جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات کہ فلسطین کی زمین فلسطین کے عوام کا حق ہے، وہ تو اس سے متاثر نہیں ہو رہا یہ حق، تو کون کہہ رہا ہے کہ فلسطین کے عوام کے جو حقوق ہیں اس کو کوئی چیلنج ہوگا اس منصوبے سے؟ اچھا سر، یہ جو منصوبہ آیا ہے 20 نکاتی، اب یہ کس طرح ہوگا؟ مطلب اس کا میکانزم کیا ہوگا، اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو میں نے ابھی بات کی کہ 42 سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہے کہ قیدیوں کی رہائی ادھر سے بھی ہو، حماس کی طرف سے بھی ہو، اسرائیل کی طرف سے بھی ہو، کیا چیز آپ کو نظر آ رہی کہ فوری طور پر ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے اہم اس کی حمایت میں یہ بات ہے کہ یہ ایک امید ہے اور سب نے اس کو حمایت کر کے اس کو کامیاب بنانے کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ اصل میں تو فیصلہ دو جو فریق ہیں مین انہوں نے کرنا ہے۔ اب ان کے اوپر جن کا بھی دباؤ ہے یا جو کردار ہے وہ ادا ہونا ہے، یعنی اصل کام تو اب ہونا ہے۔ چلیں، بنیاد رکھ دی گئی، ایک امید کی نئی کرن ہے، تو اب آپ نے بھی کہا کہ 48 گھنٹے اہم ہیں، 72 اہم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ پھر کوئی فریق ایک اڑ گیا تو ساری یہ کوشش بھی ناکام، اور خدا نہ خواستہ یہ ناکام ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کتنا اور ٹائم لگ جائے گا۔ تو اس لیے اس جو ایک امید پیدا ہوئی ہے اس کے لیے سب کو اس کی حمایت کرنی ہے، اور اسرائیل تو امریکہ اس کی گارنٹی دے گا۔ صاف سی بات ہے، اسرائیل نے جو یہ ظلم کیا، جو یہ بربریت کر رہا ہے، امریکہ کی حمایت سے ہی ہو رہا ہے، تو امریکہ اسرائیل کی ضمانت لے گا۔ اور باقی جو غزہ کی جو لیڈرشپ ہے، فلسطین کی جو لیڈرشپ ہے، ان کو کون اس میں جب دو طرفہ معاملات میں بٹھائے تھے، عرب ممالک ہوں گے، پاکستان کا کردار ہوگا، پھر ان کو یقین کیا دلایا جائے گا، کہ ان کا یقین کس پہ ہے کہ وہ وہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی کی ضمانت ہے، ان کی مدد کی ضمانت ہے، اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کا جو آئندہ کے لیے، اور جو ظلم ہوا ہے اس کا جو حساب ہونا ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہوگا، وہ بھی کوئی ختم تو نہیں ہو رہا۔ اچھا سر، ایک طرف تو پاکستان اس معاہدے کی حمایت بھی کرا ہے، لیکن دوسری طرف آج ڈپٹی پرائم منسٹر نے بڑا دو ٹوک واضح الفاظ میں بول دیا ہے کہ یہ جو 1967 سے پہلے والا جو سرحدوں کے تحت خود مختار ریاست تھی وہ ہم چاہتے ہیں، جس کا کیپٹل جو ہے القدس شریف، یعنی کہ دوسری سائڈ پہ پاکستان نے یہ میسج دے دیا کہ بھئی فلسطین آزاد ریاست ہوگا، قائم ہوگا، دنیا کے نقشے پر آئے گا۔ ایگزیکٹلی، یہی میں نے شروع میں بات کی کہ پاکستان کا جو فلسطین پہ موقف ہے وہ کہیں پہ بھی نہ کمپرومائز ہوا ہے، نہ اس کی گنجائش ہے، اور نہ ہماری لیڈرشپ نے اس کا کہیں پہ اندیا دیا ہے۔ جو ایک فلسطینی ریاست میں دو گروہ ہوں، دو وہاں پہ انتظامات ہوں، اس کی بھی پاکستان نے کبھی حمایت نہیں کی۔ ایک فلسطینی اتھارٹی ہو، ایک ریاست ہو، اور اس کا انتظام ہو، جو اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ القدس شریف ہو، تو اس پہ بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، جو ہمارا ایک مسلم امہ کا ایک تاریخی اس پہ ایک موقف ہے، اس سے نہ پیچھے ہٹے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت فوکس کیا ہے؟ وہ غزہ ہے، تو سب کو اسی پہ ہی آنا چاہیے، اور جو ناقدین ہیں اگر وہ اپنی سیاست کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے پہ سیاست برائے مہربانی نہ کریں۔ یہ لاکھوں لوگوں کی جانوں کی بات ہے، اور اس امید کو نہ ٹوٹنے دیں۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے احمد صاحب کہ یہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اگر بزور طاقت اسرائیل کو روکا جا سکتا تھا تو بہت پہلے روکا جانا چاہیے تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔ دیکھیں، یہ سردار صاحب نے بھی یہی بات کی کہ یہی امریکہ ویٹو کر دیتا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی تھی، پوری دنیا جہاں پہ ایک ہوتی تھی۔ اچھا، طاقت کا استعمال اسرائیل نے صرف غزہ پہ نہیں، اس نے باقی جو خطے میں اپنی جارحیت کی، ایران پہ حملہ کیا، قطر پہ حملہ کیا، اور دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں شام میں اور مصر اب تو انہوں نے معذرت کر لی ہے نا دوحہ سے، اسرائیل نے تو وائٹ ہاؤس سے۔ دیکھیں، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ بھی ایک سفارتی کامیابی ہی ہے کہ ایک ایسی غلطی جو اس جنگ کو، اس خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لے کے جا سکتی تھی، تو اس پہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو یہ ان کی سفارتی ناکامی ہے، اور ان کی حکمت عملی کی ناکامی ہے کہ ان کو یہ غلطی تسلیم کرنا پڑی۔ تو اس کا کریڈٹ بھی مسلم امہ کا جو اتحاد اب ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کا جو ایک دفاعی جو پیکٹ ہوا ہے، ہاتھ ملائے ہیں، جو ایک حصار قائم کیا ہے اس ریجن میں اسرائیلی جو جارحیت ہے اس کو روکنے کے لیے، تو یہ اس کی کامیابی کی ایک دلیل ہے۔ تو اسی کو آگے آپ کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ اس جو امن معاہدے کی جو بازگشت ہے، یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے، اس میں تمام فریقین کو
اس میں مسلم امہ بھی ہے, اس خطے کے ممالک بھی ہیں, اقوام متحدہ کے دیگر ممالک بھی ہیں, عالمی طاقتیں بھی ہیں. اس کو آخری موقع گردانتے ہوئے اس پہ سب کو کوشش کرنی ہے, اس کو کامیاب بنانا چاہیے. اچھا سر, فلسطین اتھارٹی کو جیسے بے دخل کر دیا گیا, مطلب الیکٹڈ تھی وہ غزہ میں, ہم نے دیکھا تھا. اب ایک نئی اتھارٹی جو ہے قیام میں لائی جائے گی, اور جس میں ٹرمپ صاحب یقیناً آگے ہوں گے, جو یہ منصوبہ ہمیں نظر آ رہا ہے جس طرح, اور اس میں بورڈ آف گورنرز اور کچھ ممبران ہوں گے. ایک ٹیکنیکل حکومت قائم کی جائے گی, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں 2007 میں اب فلسطین کی ایک اندرونی پولیٹکس بھی تھی, وہاں مختلف جو گروپ تھے, کسی کی پالیسی تھوڑی اور طرح کی تھی. یہ جو حماس کا گروپ تھا یہ اسی طرح یقین رکھتا تھا کہ بطور طاقت ہی اپنے معاملات جو ہے منوانے ہیں. پھر غزہ میں ان کی حکومت علیحدہ سے قائم ہوئی تھی, اور فلسطینی جو اتھارٹی ہے, محمود عباس اور باقی, وہ سب علیحدہ سے تھے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر غزہ جو ہے وہ ایک سینٹر جو پوائنٹ ہے وہ بن گیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ وہاں پہ اس کو اسرائیل کے اوپر اٹیک بھی جب ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ حماس نے کیا حاصل کیا, اور اس سارے عمل کے بعد ان سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ 66,000, ٹھیک ہے اسرائیل کا قصور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ظالم ہے, جابر ہے, لیکن آپ کی حکمت عملی پہ بھی سوال تو اٹھیں گے کہ آپ جب کوئی جنگ شروع کرتے ہیں تو صرف لڑنے کے لیے نہیں کرتے, آپ اس کے نتائج سے بھی آپ کو اس کی پوری آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں. آج نتیجہ کیا ہے, آج پوری دنیا کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ غزہ کے مسئلے کا, ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ جو دیکھنا ہوگا کہ عرب ممالک اس میں اب جو کردار ادا کریں گے, اور پاکستان کا ایک جو قائدانہ کردار آیا ہے اس میں سامنے, یہی آگے چلے گا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کل کو کہا جائے کہ پاکستان اس میں جو غزہ کی پٹی ہے اس میں کوئی انتظامی طور پہ کوئی کردار ادا کرے, بحالی کے لیے کوئی قائدانہ کردار ادا کرے, اور یہ اور ایک بہت کوئی یہ حساس ذمہ داری ہوگی, اور اگر پاکستان کے اوپر یہ آتی ہے تو اس کے نتائج بالکل فرق ہوں گے. ٹھیک ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ بڑا بہترین موقع ہے اس وقت غزہ میں جو ہے یہ جو بامبنگ کی جا رہی, جو شہید کیے جا رہے ہیں نہتے فلسطینیوں کو, اگر تھوڑا سا بھی اس سے بیک فٹ پہ گئے تو اسرائیل کو تو ایک موقع مل جائے گا کہ جی میں نے تو تسلیم کر لیا تھا اس منصوبے کو, آپ لوگ کی طرف سے تو ایک اور موقع مل جائے گا اس کو. دیکھیں اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ دو طرفہ جو سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے بھی تمام جو فلسطینی قیدی ہے, ساری جو غزہ کے جو رہنے والے ہیں, باشندے ہیں, ان کو جو قید کیا ہوا ہے وہ 1300 سے زائد ہیں شاید, وہ ان کی رہائی بھی شامل ہے, جو زخمی ہیں اور وہ ان کی رہائی بھی شامل ہے, اور کچھ ڈیڈ باڈیز کی بھی بات ہے جو ان کے قبضے میں ہیں. تو اسی طرح جو اسرائیلی ہیں, جو ایک تنازع کا جو مین پہلو ہے جو حماس کے پاس ہیں, ان کی واپسی بھی ہے. تو یہ دونوں طرف کے لیے ایک ایسی جو اپرچونٹی ہے کہ اس کا وہ فائدہ اٹھائیں, اور جب آپ جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں, سیز فائر کی طرف جاتے ہیں, تو ایک فریق کی بھی مانی جاتی ہے, دوسرے کی بھی. یک طرفہ کہیں دنیا میں کچھ نہیں ہوتا جب بھی آپ نے جنگیں ختم کرنی ہیں, تنازعات ختم کرنے ہیں. تو اس لیے اس میں آپ یہ کہیں کہ ساری جو بات ہے وہ اسرائیل کی مانی جائے, یا ساری بات جو ہے وہ صرف غزہ کے جو عوام یا فلسطین کے حوالے سے یا مسلم امہ کی ان کی بات مانی جائے, تو یہ ممکن تو نہیں ہوگا. تو درمیانی راستہ ہے وہ کیا ہے, اصل بنیاد کیا ہے, امن چاہیے, جنگ رکنی ہے. اسرائیل کا جو اس وقت وہاں پہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اس کو خاک میں ملانا ہے, وہ تو آپ نے جیسے کہا اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی, وہ خاک میں مل چکا ہے, اور اس کی بنیاد پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا احمد منصور صاحب. یقیناً یہ منصوبہ جو ہے اس کو 8 عرب ممالک نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے, اسرائیل نے بھی اس کو تسلیم کر دیا. اس منصوبے کو عمل درآمد تک پہنچانا بہت ضروری ہے, کیونکہ پہلی پرائرٹی یہی ہے کہ جو فلسطین کے نہتے فلسطین ہیں ان کی جانیں بچانا ہے, ان کو خوراک ادویات مہیا کرنا ہے. اگر اس پہ کچھ سیاست کی گئی تو اس سے یقیناً جو اگر اسے پہلے ہی ڈیفیٹ کر دیا گیا تو اس وقت نہ صرف مغربی ممالک کا کچھ جائے گا, نہ مسلم ممالک کا جائے گا. اگر نقصان ہوگا تو وہ فلسطین کا ہوگا. تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان. درست, ہر وقت, بر وقت.